السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی رہبری، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انبیاء کا سلسلہ یہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں انسان سے زیادہ بھٹکا ہوا بے مقصد اور کوئی بھی نہ ہوتا۔ انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ کے سوا جس چیز کو منزل بنائے گا بازی ہار جائے گا، یا پا نہ سکے گا یا پا کے کھو دے گا۔ دونوں باتوں میں سے ایک تو یقینی ہے۔ لیکن اللہ جن کی منزل بن جاتا ہے ان کا ہر پل ہر لمحہ انہیں منزل کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر روپ میں اور حالات کی ہر شکل میں اپنی منزل کو پا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی موت انہیں مقصد سے جدا نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ قریب کر دیتی۔ قبر کا گڑھا انہیں اپنی منزل سے دور نہیں لے جاتا، اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انہوں نے اللہ کو رب مانا اور اسی پر جم گئے۔ یہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں اگر یہ اللہ کو اپنا مطلوب نہ بنائے۔ کامیاب ہے جس نے اللہ کو ڈھونڈا اور پا لیا۔ یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرے خزانے تھوڑے پڑ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے اپنے خزانوں کو پورا کروں۔ ولا لاستأنسکم بالوحشہ، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبراتا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں۔
ولا لأستعينكم على أمر قد عجزت عنكم، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالا۔ ان میں سے ایک بات بھی تمہاری تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ تمہیں بورے والے میں کیوں بھیجا ہے اور تمہیں زیر زمین کیوں پہنچاتا ہوں اور تمہیں موت کے بعد کیوں اٹھاتا ہوں؟ اور یہاں آنے کا موضوع کیا ہے؟ انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ساری زندگی میری مان کے چلو، میری بندگی میں چلو اور ہر وقت مجھے یاد رکھو، اور ابھرتے ڈوبتے سورج کے ساتھ میری یاد تمہارے سنگ سنگ چلے، کسی لمحہ تمہارا دل مجھ سے غافل نہ ہو، تمہاری زبان مجھ سے غافل نہ ہو، تمہارا دل میرے ہی طلب میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم کن والہن بذکری، میری یاد میں مجنون ہوا کر، دیوانہ، کن والہن بذکری، میری یاد میں دیوانہ بنا کر، فاحذر ان اطلع علیک من فوق عرشی فارا قلبک مشغولا بغیری فامحو اسمک عن دیوان محبتی۔ دیکھو دیکھو ابراہیم، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم میری یاد میں مگن رہے، خیال کرنا عرش کے اوپر میری نظر پڑے تیرے دل پر، میں عرشوں سے جھانکوں تیرے دل پر اور اسے دیکھوں کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اسی وقت تیرا نام اپنی محبت کرنے والوں کے دفتر سے نکال دوں گا۔ یہ کون ابراہیم ہے جس کو اللہ خود کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حنیفا سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑا ہوا تھا اور اللہ کے سوا کسی طرف اس کا دھیان نہ تھا۔ اللہ اسے یوں فرما رہا ہے، بس یہ دل میرے لیے خالص کر لے، اس دل میں میرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا، یا پہچانا تو صحیح اور اس کی مان نہ سکا اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر وہ غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ اور دنیا کا کامیاب خوش قسمت انسان مرد عورت وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کو مانا، پھر اس کے سامنے جھک گیا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے نفس پہ قدم رکھا اور اس کے اطاعت پہ جم گیا۔ یہ نقطہ انسان اپنی عقل سے پکڑ نہ سکتا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور انہیں مشقت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ ایسے زلزلے آئے، ایسی مشقتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں، کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں۔ انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے، عبادت زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی ساری دنیا کے سردار، جن و انس کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، سارے نبیوں کے نبی، ساری زندگی آپ کی تہجد 11 رکعت نفل ہے، 11 رکعت، 8 نوافل اور 3 وتر، اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے 15 رکعت۔ لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی 11 رکعت، کبھی اس سے بھی کم، کبھی اس سے بھی کم۔ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ تابعین میں، صحابہ میں بکثرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہو۔
انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ انسانیت کا غم، کڑھن ہے، درد، بے قراری ہے، اور ان کے پیچھے دیوانہ وار پھرنا ہے۔ یہ انبیاء کی امتیازی چیز۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، جو انبیاء کی بندگی، عبادت، انبیاء کا ذکر، انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی تلاوت کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ دن رات میں تو تیری طرف ہی لوگوں کو بلاتا رہا۔ یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے۔ اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین، ایک نبوت خود ایک ان کو اونچا بنانے والی چیز ہے، پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں، لوگوں کے پیچھے پھرتے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ عبادت خانہ بنایا کہ یہاں میں اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، کسی سے ملاقات نہیں کروں، بس اکیلا اللہ سے ملاقات کروں۔ جب وہ مکمل ہو گیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے، اس کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ تو اچانک اذ تصور المحراب، دو آدمی محراب میں کھڑے نظر آئے۔ ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازہ اندر سے بند، دیوار پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا، تو یہ آئے کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگے لا تخف، اللہ کے نبی ڈرو نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ بھائی کیا جھگڑا ہوا ہے؟ کإن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 بھیڑیں، میرے پاس ہے ایک، یہ مجھ سے کہتا ہے اپنی ایک مجھے دے دے، تو آپ بتائیں کہ ہم میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ داؤد علیہ السلام حیران پریشان سوچ رہے، یہ تو قضیہ بچہ بھی نمٹا سکتا ہے کہ بھائی یہ 99 والا ظلم کر رہا ہے، ایک والے کو کہہ رہا ہے ایک مجھے دو میں 100 پوری کروں، تو یہ میرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اوہو فظن داود انما فتناہا، پھر اس وقت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا اوہو یہ بھیڑوں کا قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ داؤد تو کمرے بند کر کے عبادت کے لیے نہیں آیا، تو میرا پیغام پہنچانے آیا ہے، یہ تو نے مقصد سے ہٹ کے قدم اٹھایا ہے، تیرا عبادت کا جی ہے تو رات میرے پاس آ جایا کر، ساری رات بندگی کر، کوئی منع نہیں، لیکن دن میں تو دروازے بند کر کے کنڈے لگا کے اندر بیٹھ جائے، اگر میں نے کسی سے نہیں ملنا، بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ تیرا منصب نبوت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس وقت پھر آگے توبہ کی، استغفار کی اور سجدے میں سر رکھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے محبوب چلا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر، تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے، دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے، اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے۔ مکے میں تو پانی کا قطرہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو وہ کون سا پانی ہے
جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے، دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اب اسے تیرنا ہے، اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا، اگر وہ ٹھہرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنے اندر سمیٹ کے لائیں گی، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی، اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا طویلا طویلا، میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، جمعے کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے، نہیں یہ نہیں۔ فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ دوسرا کنارہ کب تک، دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر۔ پھر اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر، اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیرخواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں اڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے۔ ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے پر میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ محکم بن طفیل نے مسلمہ کذاب سے کہا، یہ مسلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ ربیعہ مسلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ، تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمہ بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں ہی بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، نہ اب جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے اور ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں کا
ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے. تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول. پھر ہمارے نبی آئے تو فقل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں. اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت، ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اب صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے. اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئے. تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کے امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی. اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی. جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ فرمان چڑھ رہی ہے. آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر. حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں. تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے. دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے. افراد بنائے جاتے ہیں، افراد. چونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے، اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے. وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے. حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے گی کہ ناشتہ کون کر رہا ہے، سحری کس نے کھائی. حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے گی؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں. اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت. میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا. میری بخشش ہو جائے گی اور رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی. کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت. تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی. پھر مجھے تیری ایسی سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ. تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کی بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت. اس لیے نبی ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک آدمی کو تیار کرتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. جیسے ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا.
اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے، پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے، قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے، پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا۔ سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال 8156 دن، عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن۔ یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں، یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے، اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن، 61 سال 1 مہینہ 20 دن، اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن۔ اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے۔ 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لائے سوائے 250 آدمیوں کے، تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، تو آپ 27 صفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا، آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 صفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے ہیں۔ 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ۔ آپ 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قبا کی بستی میں، 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں، جمعہ کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پر تشریف فرماتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے، وہاں جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے، زوال کا ہوتا ہے، تو آپ وہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں، اور جمعے کی نماز کے بعد سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے رہتے ہیں، بنو سالم، بنو مالک، بنو بیازہ، بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنی مالک، یہ سارے بنو عبد، یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، بنو قینقاع، یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے، تو وہاں کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، اور یہ کون ہے میں دیکھوں۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے سے نور نبوت نظر آیا، پھر آپ کا خطبہ سنا تو اس میں ایک جملہ تھا، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ کھانے کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا، اس خوبصورت انداز میں، اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا۔ تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے، مرد تو سارے پہنچے ہوئے باہر، کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں، تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں
کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر یوں نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا۔ یہ سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور اب کی اونٹنی ہو پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے، پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے۔ جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا۔ جب اللہ کا نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے۔ یہ ان کی فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا، وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی۔ اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو، یہ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، مدینے کا نام ہے یثرب، یثرب غم کی جگہ، غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب۔ تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے۔ تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ شہر کو، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا۔ یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جئت شرفت المدینہ، تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ آخری جملہ تھا، اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا۔ 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے، اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور 4 ذو الحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پھر آپ 9 ذو الحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب، میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں، رات مزدلفہ کے قیام ہے، اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں، اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں، اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں، اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ
دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا؟ تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے۔ آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو، اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ کا نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ الشاہد، بتانے والے، بتانے والے، عمل والے وہ تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا کہ عالم کہاں؟ ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ پھر آپ نے پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر انہوں سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے کھڑے ذبح کیے، نحر گردن میں، یہ ایسے یوں کر، تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے پرچہ پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیکھ چڑھا دو۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی، پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا، یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے۔ تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے، زیارت۔ ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے،
تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوا۔ آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے 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 اس کی جان نکل گئی، مر گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، یافور۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ نے چیخنا شروع کر دی اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ، جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے۔ سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عزبا نے طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی اور اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے۔ اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے۔ تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تیاری کرو۔ تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے، اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی، پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی، پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے ہی منہ کے نیچے ہی، اور اونٹنی کا لواب ابو بکر کے کندھے پر گر رہا تھا، یہاں یوں گر رہا تھا، انہوں نے ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، جو درد ہے اس جملے میں میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہائے مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جیسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے۔ اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا۔ ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے۔ اس 11 تاریخ کے خطبے میں آپ جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے، تو آپ ان سے کہتے ہیں ربیہ آپ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے۔ ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے۔ لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی
اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی. مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر سپیکر کے جا رہی تھی. اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا. خیموں میں بیٹھے عورتوں نے سنا. سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے, کچھ ساتھ آ گئے تھے, کچھ خیموں میں تھے, عورتیں بھی, مرد بھی, بوڑھے بھی. تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں, جذبات میں, کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی. اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا, فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچا دو, میرا پیغام آگے پہنچا دو, میرا پیغام آگے پہنچا دو. اور یہی 11 تاریخ کو آپ نے کہا, 10 کو نہیں یہ کہا, 9 کو نہیں کہا, 11 کو کہا. الا هل بلغت. کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت. کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ یہ 11 تاریخ پر تو پتا کہ بس اب جانا ہی ہے. تو پھر سب نے کہا بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة. یا رسول اللہ, ہم گواہ ہیں, آپ نے پیغام پہنچا دیا, آپ نے امانت کو منتقل کر دیا. آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک منتقل کر دیا. اور آپ اپنی امت کی ہر بھلائی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں. تو اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اللہ گواہ ہو جا, یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ 11 تاریخ کو یہ تبلیغ کا کام امت کی طرف منتقل ہوا. فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جاؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو. یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں, کوئی جماعت نہیں, یہ امت کا اصل کام ہے. جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں, بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام. ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں داخل نہیں کر سکتا. دعوت ہے جس میں وسعت ہے سمندر کی طرح, جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح, جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح, جو طلبگار پہ بھی برستا ہے, بے طلب پہ بھی برستا ہے. جو لڑکا میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا, نعیم الدین, اللہ اس کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے, اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکالتے تھے, بے عزت کر کے, دھکے دے کر. خود میں نے یوں دھکا دے کے اسے کمرے سے نکالا. میں قربان جاؤں اس کے ظرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا. کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے؟ کیا کام ہے, عجب کام ہے. سبحان اللہ. گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ, دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ. نیا میں تبلیغ میں تھا, ایک جگہ ہماری جماعت تھی, تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو. تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں.
اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا۔ تو میرے بھائیو، 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، اور سامنے صدیق بھی ہے، اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو۔ تو اس امانت کو اٹھایا ہے، اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے۔ 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے، اور تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے، اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے، اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے، اور 14 کی صبح کو آپ مکہ سے نکلے ہیں۔ 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ 29 ربیع الاول کو 29 صفر، محرم صفر، یہ مہینہ 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سر درد ہوتا ہے، گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، تو آپ فرماتے مجھے غسل دیا جائے۔ آپ کو غسل دیا گیا 7 کنویں کے پانی سے۔ اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا، کس کے، سر میں درد تھا، اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، تو یہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، یہاں میں حاضر ہوں، میرا مال، میری جان، میری آبرو، یہاں بدلہ لینا تو لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا، لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے، اور ادھر سے مسلسل آہ و بکا کی آواز تھی۔ پھر آپ ممبر سے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، کوئی مطالبہ ہے تو کر لو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے۔ تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے، پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک سائل آیا تھا، تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا، تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے۔ کہا ہاں 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 ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا، فضل، عباس کے بیٹے بڑے، فضل، میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ، میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے، اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر بستر پر گر گئے، پھر تیسری دفعہ اٹھے، پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے دنیا کی تاریخ میں، یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے۔ غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا، بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹ اٹھ کے بیٹھ گئے،
اور اندر سے زور سے پکارا، عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو نماز چھڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17۔ ہفتے کے روز آپ ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں، تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں، تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو۔ تو ابو بکر کھڑے ہو رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے زور کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا، اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے ایک اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے۔ 12 ربیع الاول آ گئی پیر کی صبح، 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں ہے، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ آئے کیا منظر ہوگا وہ! نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا، یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے، اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے، آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں، آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے، آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا، شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد نمازیں روزے حج زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو آپ روزانہ پوچھتے، حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفظہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ، تو آپ روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے، تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں، کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں، باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھے یوں ڈٹے، نیم دراز تھے اس حالت میں، یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا تھا یوں کر، اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا۔ آیا کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیشی دے، جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے، جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے سلام پڑھے، پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے۔
تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے. وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، نہ آئندہ کرے گا، نہ پہلے کیا. کہنے کا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا. اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا. حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے، اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے، اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے. تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا. اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی میں جا رہا ہوں. تو رونے لگی. پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی. 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوگا. پھر حسن حسین کو بلایا، دونوں کو یوں لے لیے، ایک ادھر اس طرح، اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں. پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا. واہ یا رسول اللہ کمال ہی کر دے. پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. پھر ان کو بھی رخصت کر دیا. اب آیا ہے میرے رب کا پیغام. تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا. تو وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد. جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ میرا ان پہ سایہ رہے گا. تو آپ نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے، یا پتھروں میں دبا دیے جاتے، یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، یا پانیوں سے بہا دیے جاتے، یا زمین میں دھسا دیے جاتے، یا آگ سے جلا دیے جاتے، یا صاعقہ برستی، یا بجلی کڑکتی، یا بادلوں سے آگ برستی اور ہم خس و خاشاک ہوتے یا راکھ ہوتے. جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا، کبھی خنزیر بنایا، کبھی پانیوں میں بہایا، کبھی ہواؤں سے اڑایا، کبھی زمین میں دھسایا، کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا. میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، فریادیں ہیں، آہ ہے، نالے ہیں، رات کا رونا دھونا ہے. ان کے آنسو کو دیکھ کر میرے رب نے کہا اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا. اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے، کوئی اور نسل شکل میں نظر آ رہے ہوتے. الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے میرا کام ہو گیا. پھر جاتے وقت میں امت کوئی نصیحت فرمائی ہے. سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور آپس میں سلوک رکھنا، ماتحتوں سے سلوک رکھنا، غریبوں سے سلوک رکھنا، آپس کا سلوک نہ خراب کرنا. حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق ہے، اخلاق. نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، تسبیحات کا ذکر نہیں، تلاوت کا ذکر نہیں، عبادات کا ذکر نہیں. عرفات کا اور مینا کے دونوں 10 کا 11 کا 9 کا یہ تینوں خطبیں ساری کتابوں سے ڈھونڈ کر جب میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے تو سارے کا سارا اخلاق پر ہے، عبادات پر نہیں ہے، اخلاق پر ہے کہ سب سے زیادہ یہ امت گھاٹا کھائے گی، اخلاق میں گھاٹا کھائے گی.
آہا اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا میرا آخری پیغام۔ بورے والے کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے، پاکستان کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ 100 میں 5 یا 10، زیادہ 10 لگا لو، 100 میں 10 آدمی نمازی ہوں گے مرد عورت میں، ورنہ چھوڑ گئے سب۔ اور اللہ کے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، یہ صرف ایک ایمانکم کی طرف نہیں، یہ پوری معاشرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپس کے سلوک اور محبتوں کو باقی رکھنا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے غریب، مسکین، مزدور، نوکر، ملازم، ملازمہ، گھر میں کام کرنے والیاں، کام کرنے والے، دفتر میں، کھیت میں، ان پر رحم کھانا، ان پر فرعون نہ بن جانا۔ اپنے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ کر ٹوٹ جائے تو عورت کہتی اوہ ڈونگا ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے فرش بھی ٹوٹ جائے تو اس کو آخری حد تک پہنچا دیتی ہے کہ میرے اتنے قیمتی شرٹ کی فرش تو نے توڑ دی۔ مالک کے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے کہتا وہ گاڑی لگ گئی، اور ڈرائیور کے ہاتھوں خراش بھی آ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے کہ تو اندھا تھا تجھے نظر نہ آیا، تو نے میری نئی گاڑی کو خراش لگا دی۔ یہ خراش تو مٹ جائے گی، پر اس گالی دینے سے جو اس کے دل پر خراش لگی ہے، اسے اب 7 آسمان کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا ہے، نہ دھو سکتا ہے۔ اوہو میرے بھائیو، کیا کریں؟ جب علم غلط ہو جائے نا، عمل کی غلطی جلدی ٹھیک ہو جاتی، علم کی غلطی تباہ کر دیتی ہے۔ اور جب علم صرف روٹی کے لیے رہ جائے تو وہ علم شعور نہیں پیدا کرتا بلکہ پیٹ کی ہوس کو بڑھاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کالج سکول ان کی تعلیم برائے شعور نہیں ہے، برائے روٹی ہے۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ مدرسے میں جانے والا بھی، وہ بھی روٹی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قرآن سے اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہے کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں ملازمت مل جائے گی، کہیں اسکول ماسٹر لگ جاؤں گا، کسی دفتر میں چلا جاؤں گا، کوئی امام خطیب بن جاؤں گا۔ تو نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دریچے کھول سکا، نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دروازوں پہ دستک دے سکا، تو سو گئی امت، علم ہی غلط ہو کے رہ گیا۔ علم کا موضوع روٹی نہیں ہے، علم کا موضوع شعور ہے، معرفت ہے، بیداری ہے۔ علم کی منزل غلط ہو گئی۔ تو میرے نبی نے دنیا سے جاتے بھی دعوت ہی دیتا چلا گیا ہے، دعوت ہی دیتا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جاتے جاتے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، جاتے جاتے بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرتے مرتے بھی کرتے جاؤ، اللہ کا پیغام سناتے جاؤ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے سردار ظہور خان لغاری، یہ ہماری ذمہ دارہ جماعت میں آئے، وہ 17 ستمبر 1999 ہم رائمنڈ سے فارغ ہوئے، اپنے اپنے گھروں کو، وہ گئے گھر، تو انہوں نے لاہور میں تھے، ویسے تو ڈیرہ غازی خان کے تھے، لاہور میں رہائش تھی، فیصل ٹاؤن، تو انہوں نے مسجد میں ان کا بیان طے کر دیا، گشت تھا تو وہ گشت کا بیان کر رہے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا سامنے بیٹھا تھا، تو 15-20 منٹ بیان چل چکا تھا، تو انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے کہتے جان نکل گئی اور مر کے گرے، مر کے سامنے بیٹے کی گود میں گرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دھڑم، دعوت دیتے دیتے مر جاؤ۔ تو بعد میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا سردار صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جب میری روح اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور مجھ سے فرمایا اپنا بیان پورا کر لے، اپنا بیان پورا کر لے۔ دنیا کا بھی سردار اور آخرت کا بھی سردار ہے، سردار ظہور خان لغاری ہے،
اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنایا تھا، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اور آخرت کا بھی سردار بنایا کہ ظہور چل اپنا بیان پورا کر، یہ میرے فرشتے تیرے آگے ہیں۔ تو میرے بھائیو، امت یہ پیغام پہنچانا بھول گئی ہے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پھرنا، پیغام ربانی کو لے کے در در صدا لگانا، گھر گھر نوائے وقت بن جانا۔ ہم ہیں نوائے وقت، اخبار نہیں ہے نوائے وقت، ہم ہیں صدائے زمانہ، ہم ہیں نوائے زمانہ، یہ امت ہے نوائے وقت کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں۔ کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، جہاں زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور کل حشر میں اللہ ان کو نبیوں کی شان کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ علم غلط ہو گیا، روٹی، علم کا موضوع بھی کبھی روٹی رہا ہے، کبھی علم کا موضوع بھی نوکری رہا ہے۔ علم کا موضوع شعور ہوتا ہے، شعور ختم کہ درویشی بے عیاری ہے، سلطانی بے عیاری۔ یہ تبلیغ بھولا ہوا سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں، پرانا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف۔ اے گردش ایام تو یہ پرانا سبق ہے، کوئی نیا نہیں ہے، بیچ میں زمانہ ہوا بھول گئے تو نظر آتا ہے یہ کیا کام ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے۔ یہ وہی ہے جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امتن کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں ہوش تباکم کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتن وسطا فرمایا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں لتکونوا شہداء علی الناس فرمایا تھا۔ یہ امت واسطہ ہے، واسطہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ساری تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے اعتدال والی امت، اعتدال، ہم تمہیں اعتدال والی امت بنایا۔ لیکن وسطہ کا لفظ اپنے اندر ایک اور مطلب بھی رکھتا ہے، واسطہ، وسطہ بمعنی واسطہ، واسطہ، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو درمیان کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واسطہ۔ تو میں جبوتی میں بیان کر رہا تھا، جبوتی افریقہ کا ملک، اجتماع تھا، بیان کر رہا تھا، عرب بھی آئے تھے، ایک عرب عالم بھی موجود تھے وہاں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، اعتدال کی بجائے میں نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے کہ تم جیسے نبی اللہ اور بندوں میں واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ کا پتہ بتاتے تھے، تو اے بورے والا کے ایمان والو اور اے ہند سندھ کے ایمان والو، اب تم نبیوں کے بعد امت واسطہ ہو۔ اب جو جیسے نبی واسطہ بنتے تھے اب ان کی جگہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو۔ بیان کے بعد وہ عرب عالم میرے پاس آ گئے، کہنے گے یہ مطلب تو نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ میں نے کہا اب یہ چھوڑو میں نے کہاں سے بیان کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کے گنجائش تو ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور اعتدال کے مطلب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے، یہ قرآن ہے۔ کوئی اور شعر ہوتا، کوئی اور عربی عبارت ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ برے والے کے لوگ کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ برے والے کی عورتیں کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندیوں کے درمیان واسطہ ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، یہ بندیاں اللہ کی بندیوں کو اللہ کا پتہ بتاتی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا۔ میں واپس آیا، تفسیریں ڈھونڈنے لگا، ملا ہی نہیں، تو سب سے پرانی تفسیر طبری، سب سے پرانی تفسیر ہے طبری، وہ میں نے نکالی، کوئی 8-10 صفحے پر پھیلا ہوا ہے یہ مضمون، کہیں نہیں ملا، تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا، اوئے ہوئے یا اللہ کوئی سند دے دے، اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے
تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں، پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے ہی وہ قطر کے تھے، میں نے فون ملایا، میں نے کہا دکتر فوزی ابشر، دکتر فوزی الحمدللہ کام بن گیا۔ کہ کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے، کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ یہ تبلیغ امت واسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و ہوس ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت، کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزہ ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے۔ جب یہ شمع فروزاں ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی، پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے۔ پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، تو نہ کرو تو ہمیں کوئی گل نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فاقے آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، کائنات کو انہوں نے میرے بھائیوں آخری کناروں تک وہ پہنچے۔ تو اس لیے کیوں یہ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں کلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں کلات سے لے کر سبی تک۔ آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلا چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے۔ تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے، خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زیری، اس میں ان کی خبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ۔ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا، مقصد اسی کوئی بات نہیں، مستحب ہے، تبلیغ مستحب ہے۔ جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چڑھ جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر۔ جو پھرے گا وہ سمجھے گا، جو پھرے گا وہ سمجھے گا۔ درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ نبی کا جو درد نبوت تھا
جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو، تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، پانی کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے، اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا۔ ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں، ذمہ کہا کرتا ہوں تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ۔ یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، نہیں دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے۔ میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں بھائی بیان اصل نہیں، میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں؟ دعوت اصل ہے، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا۔ کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ؟ اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے۔ ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ وہ اداکار آتے ہیں، یہ سٹیج کے اداکار آتے ہیں، مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں، 2-2:30 بجے 80 سال کا بوڑھا۔ تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں، وہ 2 باتوں پہ کہتے ہیں سارے اداکار روتے ہیں، 2 باتوں پہ۔ ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ تو کہے گا کمبختو کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو، تمہیں میری صحت کا خیال نہیں؟ تو کہاں ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو، اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا۔ پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہماری بچیاں سٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں، تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں۔ تو جواد سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ کہ اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر، کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں، ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ یہ درد نبوت ہے، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا، یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں یہ اتنا آسان ہے، درد نبوت ایک عمل ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل، لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء۔ یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ فرعون کو بھی دے دی تھی، قارون کو بھی دے دی تھی، کس چیز کو تم نے مطلب بنایا، کس چیز کو تم نے
کس چیز کو تم نے معراج بنایا؟ کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ پھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیوند خاک ہو گئے کہ آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ اس سارے پیغام کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں۔ ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ کس نے؟ تبلیغی جماعت نے؟ نہیں، کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نے پہنچانا۔ نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے، یہ ساری امت پر فرض ہے۔ جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے۔ مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا۔ کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا۔ دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ ساری تعلیمات دو ہیں، دو۔ ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہے۔ ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد۔ ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف۔ سارا بورے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مصلے آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ پورے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں۔ اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی۔ یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو، ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکات۔ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکات۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کو بخیل سے نفرت ہے۔ ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے
ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے، سخی سے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے۔ سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سفارشی بن گیا، وہ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یا اللہ، یہ کم وقت تو ذریعہ بنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم وقت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی۔ منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکات دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخی میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانگ بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے، تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکات فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے، وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے، آتوا الزکا، آتوا الزکا، آتوا الزکا، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتین الزکا یہ 10ویں دفعہ ہے، عورتوں کو الگ کہا ہے زکات دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکات دو، اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکات فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے، یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے، کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، تو آپ نے ہاتھ آگے کیا، تو نے اپنا ہاتھ آگے رکھا، پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں میری نبی نے کہا، اور تو بھی سن، کم من عدق رداہ ودار فیاہ لأن الداہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نام پر ڈھونڈو، غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسالون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکات اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے۔ میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم۔ دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد، اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے۔ وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بدنصیب ہوگا جو زمین پر ٹکنے سے محروم رہا۔ وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے۔
وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا۔ کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو، کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی۔ کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا۔ وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر در کٹ رہے ہیں۔ کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں، اور سوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا؟ نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا، تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حسین میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے۔ تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کم وقت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے اور تمہاری نماز ہوتی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی۔ واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہو کہ ہم قتل کریں گے۔ کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو، اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے ہیں تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش، اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخشے جائیں گے، لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، اور فرما رہے
جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16، باقی تو غلام تھے، جانیدار تھے، 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے۔ نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے، اور یہ نمازی نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے۔ پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور برے والا کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے پڑھ نہیں سکا، سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے نماز نہیں پڑھ سکا، ذمہ دار کہتا ہے میرا سپرے ہو رہا تھا نگرانی کرتا رہا میں نماز نہیں پڑھ سکا، بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جانتی اللہ آپ پہ بشکے سی۔ یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر باقی جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے آ کے نماز ادا کی، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ عبادت پوری دنیا کو پیغام کیا پیغام پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام دینا ہے؟ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں، لیس معہ الہ یخشی ولا رب یرجی ولا حاجب یرشی ولا وزیر یرتعی، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغي، ارأف من ملك، اجود من سئل، اوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والظهير لا غني له، الاول الاخر، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار القهار، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے۔ یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں۔ توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو
الحي القيوم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا إنني أنا الله العزيز الحكيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے. آس بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، کوثار ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے. بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو، گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، بل کھاتی ندی ہو، سمندر کی موج ہو، صدف کا موتی ہو، اللہ اللہ ہے. احد احد ہے، احد احد ہے. دودھ دودھ ہے، احد احد کی وجہ سے. پانی پانی ہے، احد احد کی وجہ سے. سورج سورج ہے، احد احد کی وجہ سے. چاند چاند ہے، احد احد کی وجہ سے. تارا تارا ہے، احد احد کی وجہ سے. مٹی انسان ہے، احد احد کی وجہ سے. مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا. آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ. پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی. اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی. سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی. للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. للہ المشرق والمغرب رب المشرقین ورب المغربین فلا اقسم برب المشارق والمغارب يمسك السماوات والارض ان تزولا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے. اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے. اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق. یہ تو توحید کا ہنسا مذاق ہے، ہنسا مذاق. اللہ 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 اکبر. ہم تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا. اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ میرے بندے میری کیسی میری حیوان کر. زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا. جی چاند چھوٹا اللہ بڑا، سمندر چھوٹا اللہ بڑا. اللہ خوش ہوتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا. وہ نہیں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام دور پر تو ایک چرواہا جنت کی چابی کا مالک بننے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے، ایسے مقام والا جس کے بغیر، جس کی امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہ جا سکے، ایسی امت والا. اللہ اکبر کی تشریح کرو، لکھی جا رہی. اللہ اکبر تشریح ہو رہی. انسانوں نے لکھا، جنات نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، عارفین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، شعراء نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، خطیبوں نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، ملائے اعلیٰ نے لکھا، مقربین فرشتوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، رسولوں نے لکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے اس سب سے اللہ بڑا ہے. یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا. لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا. چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ، تم تھکو گے. میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے. یہ ہے اللہ اکبر. یہ پیغام سنانا ہے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے.
یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جو گھر گھر پھر کر، در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں، وسعتیں سکڑ جائیں، راہیں باہیں بن جائیں، ہاں ہاں اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان، اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے، اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا، یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے۔ اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے چولی نہ پھیلائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا، اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، کوس خزا کے رنگ میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات، اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان، یہ ایک پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر، یہ نماز اور ہوگی، یہ نماز اور ہوگی، یہ سجدہ اور ہوگا، یہ رکوع اور ہوگا، یہ تلاوت اور ہوگی۔ بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں، نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو، کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے، جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، یہ عبادت، یہ سارا مضمون عبادت چل رہا ہے، عبادت کہ لوگوں کو اس پر لانا، خود آنا لانا۔ دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سنو، یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ چھت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے۔ چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ میں پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے، اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے، انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا،
کہ ایمان، بندگی اور اخلاق، جب یہ دو چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا جو آج زبانوں سے ڈس ڈس کے زہر ہڈیوں میں، گوشت میں اتارا جا رہا ہے، اور پرواہ کوئی نہیں کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ کسألت عن عظیم وإنه لیسیر علی من یسرہ اللہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرنا، تؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے خود آگے فرمایا ان شئت انبأتک بأبواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں، والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکات کے علاوہ بھی دیتے رہنا جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں، رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا۔ وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا۔ رب نے فرمایا ان شئت انبأتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان، بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور لفظ کا استعمال کیا ہے اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں، ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے۔ بادشاہ کیوں فرمایا ہے؟ خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایت تیری؟ اے معاذ یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے، تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا۔ آپ نے زبان نکالیا، دیکھ رہے ہو بھائی،
آپ نے زبان نکالی، کماس یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا۔